میرے ساتھ فتوے. جس کو آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس وقت فتووں کا بازار گرم ہے. جس کا جو دل کرتا ہے فتویٰ دے جا رہا ہے, اور جس کا جو دل کرتا ہے اپنی مرضی کا فتویٰ نکلوا بھی رہا ہے, جس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اور مذہب کی سخت بدنامی ہو رہی ہے. سو ایسے انسان, ایسے مسلمان, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے مذہب کے لیے کہ دنیا کے اندر اس کی روشن خیالی لے کے آ سکوں, اس کا بیلنس پکچر لے کے آ سکوں, اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کر سکوں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا مسلمان, ایسا انسان, قانون کو جانتے ہوئے, انسانیت کو جانتے ہوئے, انٹرنیشنل طور پہ ایک ایکسپیرینس رکھتے ہوئے میں اپنے 7 فتوے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس سے ملک کی بہتری بھی ہوگی اور مذہب کی بہتری بھی ہوگی. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فتویٰ جاری کرتا ہوں میں ان سرکاری ملازم کے اوپر جو فوج کے سربراہ رہ چکے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان کا جو آئین جو بھی ہے, جو حلف جو ہے, وہ اسلام کو سامنے رکھ کے بنایا گیا. ہمارا کوئی بھی جو قانون ہے جو بھی ہے وہ اسلام کے اصولوں کی منافی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اس کا مطلب انہوں نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے. ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے, اور ان سے سارے پرس واپس لیے جائیں. ان کو سخت کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو ابھی تک زندہ ہیں. جو اس وقت ملازمت میں ہیں اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, انہیں سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, ان کو اسی وقت اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے. کیونکہ خود کہتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا وہ ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. تو انہوں نے بھی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے, ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے, ان کو اس کے ملازمت سے اسی وقت سیک کیا جائے, ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے. نمبر 2, عورتیں اور بچے. جن مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اور جہاں بھی ملک کے اندر عورتوں سے زیادتی کی جاتی ہے, عورتوں کو حق مارا جاتا ہے جائیداد میں, ہول لحاظ سے جو بھی کیا جاتا ہے, جو بھی ایسا کرتا ہے ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے, انسانیت کے دائرہ کار سے بھی خارج کیا جاتا ہے. ان کے ملک سے باہر جانے پہ ہمیشہ کی پابندی لگائی جاتی ہے. ان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ان کی پاکستان کی دنیا کے کیا جانا ہے, باہر جا نہیں سکتے وہ. پورے پاکستان کی ہر مسجد میں ان کے جانے کے اوپر پابندی عائد کی جاتی ہے, اور اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ بھی کیا جائے. نمبر 3, اقلیتوں کے حقوق. جو لوگ بھی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں, ان پہ غلط الزام لگا کر جیسے مسیحیوں کو چرچ جلائے جاتے ہیں, ہندو بچیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے, ان کو بھی اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے. کیونکہ اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی ہے. اسلام ایک بہت پرامن مذہب ہے, وہ قانون کی حکمرانی کا پرچار کرتا ہے, وہ ہمیشہ ہر ایک کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہیں, اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے, اور جلد از جلد ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ان کے ہر جگہ سے ہر قسم انسانی حقوق ان کے سلب کر لی جائے, اور یہ کسی بھی مسجد کے اندر کسی بھی جگہ دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے. ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ نمبر 3 ہے. نمبر 4, وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں ووٹ لے کے آئے ہیں, جو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, جو اگر وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے, اپنی ساری جائیدادیں جو انہیں باہر کے ملک میں بنائی ہوئی ہیں, اور جھوٹ بول رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, اور اپنی مرضی کے قانون نافذ کرے جا رہے ہیں, ان کا بھی اسلام کے دائرہ کار سے نافذ کسی سے باہر کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ انہیں حلف اٹھایا ہوا تھا نا, کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ملک اسلام کے نام میں بنایا ہے. جب وہ حلف اٹھاتے ہیں, وہ اس چیز کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی بات کریں گے سچ بولیں گے, اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. جس طرح ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ خود ٹویٹر استعمال کر جا رہے ہیں, جو بھی ایکس ہے, اور دوسروں میں فتویٰ لگا دیا وی پی این کے ذریعے کہ آپ وی پی این کا استعمال کرنا غیر شرعی, خود استعمال کری جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے. ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہے. اس کے علاوہ ان کو قانون کے مطابق اسی وقت ان کو نو کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے باہر نکالا جائے, نئے الیکشن کروائے جائیں, وہ ایسی حکومت لے کے آئی جائے جو اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے, انسانیت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جمہوری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے, قانون کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کو آگے لے کر چل سکے. یہ بات ہے. نمبر 5, جو توہین مذہب اور توہین رسالت کے نام کے وہ جو لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا, اور جو ظلم کیا جا رہا ہے, جو لوگ ایسا ظلم کر رہے ہیں, اور جو دوسرے لوگوں پہ کافر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے, یہ ریاست کا اختیار ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے, اس کو قانون کے دائرہ کار سے گزرنا پڑتا ہے. وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ اسلام کے جو بیسک اصول ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دوسری وہ, اور ان کو آئندہ کے بعد ہر مسجد میں ان کے جانے پہ پابندی ہوتی ہے. ان کو جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے. وہ مسلمان نہیں رہے, ان کو اس کی جو قانون کے مطابق ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں دوسرے میں کافر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہر اس ملک میں جانے پہ پابندی عائد کی جاتی ہے جو ملک مسلمان نہیں ہے. اور جس مسلم ملک میں جانا چاہتے ہیں, ان مسلم ممالک کے اندر بھی ان کے بارے میں پورا بایو ڈاٹا فراہم کیا جائے. آگے ان کی مرضی, ان کا ویزا ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں باقی ملک کافر ہیں, یہ دوزخ میں جائیں گے, وہ دوسروں کو جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج ان کو اسلام کے دائرہ کار سے باہر کیا جاتا ہے, انسانیت سے باہر کیا جاتا ہے. وہ آئندہ کے بعد کہیں نہیں جا سکتے, اور ان کو سخت سے سخت قانون کے مطابق سزا دی جائے. اس کے علاوہ اس کے آگے جو ملازمین, جو سرکاری ملازم ہیں, جو جس طرح بیوروکریٹس آتے ہیں, جو گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں, اس میں ججز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں جو فیصلے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں.
ایسا کوئی بندہ جو کرپشن میں مبتلا ہے اور جو رشوت وغیرہ لے رہے ہیں، جو اسلام کے اصولوں کے سخت خلاف ہے، اور کوئی جج جو ایسا فیصلہ کر رہا ہے کہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ اس لحاظ سے خلاف ہے کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے کہ جو اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی ذات کی پسند و ناپسند کے مطابق، جس سے عام مظلوم کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور ایک عام انسان کو جس کو انصاف ملنا چاہیے ان کو انصاف نہیں مل رہا، اس لحاظ سے ان سب ججوں کو، ان سب سرکاری ملازمین کو، دوسرے ملازمین کو بھی اسلام کے دائرہ کار سے باہر نکالنے کا آج حکم جاری کیا جاتا ہے۔ حکم لحاظ میں ایک بڑے آزادانہ طرح سے بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کو جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہی چیز ہے، کیونکہ اسلام کے اصول کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو باہر آ کے اسلام کی بڑی بڑی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، منافقت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے یہ فتوے ان پر لگنا بہت ضروری ہے۔ ان کو نہ صرف اسلام کے دائرہ کار سے باہر کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو قانون کے مطابق ان کی جاب سے بھی باہر نکالا جاتا ہے، باہر نکلنے کا حکم جاری کیا جائے، ان کو سخت جلد سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ جان سکیں کہ اصل جو جس کا ظلم ہوتا ہے، جو عام لوگ سہرے ہوتے ہیں، بیچارے غریب مظلوم لوگ، ان پہ کیا بیتتی ہوتی ہے، یہ تبھی جان سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا کرنے کا جلد حکم جاری کیا جائے۔ اس کا آج اعلان کیا جاتا ہے۔ آخری بات، نمبر 7 وہ لوگ ہیں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے چوری چکاری کرنا، کسی اور کے ساتھ ریپ وغیرہ کرنا، جو نشے کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ اس قسم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غیر قانونی کام، جتنے بھی باقی غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ چوری چکاری بھی آ جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس میں ڈرگز بھی آ جاتی ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ لوگ، اور بعد میں جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اسلام کی مذہب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور معاشرے میں ایک قسم کے انتشار پھیلا رہے ہیں لوگوں کی زندگی کو، جن نے آپ کہتے ہیں ایک درم برم کیا ان کی زندگی کو ایک عذاب بنایا ہوا ہے، ان کو بھی آج اسلام کے دائرے سے باہر کیا جاتا ہے، ان کو بھی پکڑ کے ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ان کو معاشرے میں ان کو نکال کے ایک علیحدہ شہر بسایا جائے، وہاں ان کو سزا کے طور پر رکھا جائے، ہمیشہ کے لیے وہاں رکھا جاتا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میں 7 فتوے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان 7 فتووں پر منوعن عمل کیا جائے تو پاکستان دنیا کے ٹاپ ملکوں میں شامل ہو جائے گا، دنیا ہمارے ملک کی مثال دے گی، ایسے مذہب کے طور پہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی، انسانیت کی خدمت ہوگی، پورے پاکستان کی خدمت ہوگی، رہتی دنیا تک پاکستان کا بہترین نام لے گا۔ میری یہ کوشش ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ سکوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کر سکیں۔ اینڈ میں کہتا ہوتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اینڈ کو میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔